ہمسائے کی اذیتوں پر صبر کرنا، ہمسائے کی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں یہودی رہتا ہے، اس نے کیا کیا، پرنالہ ہی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں لگا لیا اور پرنالے پہ بیٹھ کے پیشاب کرتا، گھر کے اندر آتا۔ وہ کہتا یہ عمل میں نے 11 مہینے کیا، خیال میرا یہ تھا یہ تنگ ہوں گے، بحث ہوگی، تکرار ہوگی، بڑا کچھ ہوگا، اور جب اختلاف بڑھے گا تو میں اس مسلمان کو بھگا دوں گا۔ کہتے 11 مہینے تک یہ عمل جاری رہا۔ حضرت مالک بن دینار ٹس سے مس نہ ہوئے، میں ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کس مٹی کا بنا ہوا آدمی ہے، مسلمانوں کا پیشوا ہے، اتنے لوگ ملنے آتے ہیں، اور میں چھت پہ اکثر چڑھ کے دیکھتا ہوں گھر میں صفائی بھی بڑی ہوتی ہے، صفائی پسند بھی بڑا ہے، لیکن 11 مہینے سے مسلسل پیشاب کر رہا ہوں اس کے آنگن میں، بولتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے، اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہا 11 مہینے بیت گئے لیکن وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے۔ کہتے میں ہی پریشان ہو گیا، 4 دن پیشاب نہ کیا، پھر خود ہی میں نے ملاقات کر لی۔ میں نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، روز تیرے گھر میں میرا پیشاب جاتا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو فرمانے لگے تکلیف تو ہوتی ہے، بچے بھی احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کیا ہے کہ ایک دابڑا، ایک جھاڑو میں نے رکھ لیا ہے، تو پیشاب کرتا ہے میں اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ یہ کام کہا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور میں اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہمسایہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے، وہ ہمسایہ مسلم یا غیر مسلم کا فرق بھی نہیں، فرمایا ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے۔ تیرے حقوق ہیں، میرے دل میں خیال آیا شاید تیرے گھر میں پیشاب کرنے کی جگہ نہ ہو، شاید باہر جانا تیرے لیے مشکل ہو، تو میں اس تصور میں کہ کوئی بات نہیں، اگر میرے گھر کی طرف پیشاب کر کے اس کو کوئی سہولت ملتی ہے تو مجھے دے دینی چاہیے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے رات میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کا ظرف بہت بڑا ہوگا، مسلمانوں کے پیغمبر کے حوصلے بڑے وسیع ہوں گے، مسلمانوں کے رسول کے حوصلوں کے اندر دریا سے زیادہ گہرائی اور صحرا سے زیادہ وسعت ہوگی۔ تمہارے نبی کی بات ہے، میں تیرے حوصلے دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں، تو تمہارے رسول کی کتنی شان ہوگی، پر پڑھاؤ کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا اگر تمہارے حوصلے کا یہ عالم ہے۔ کیوں نہیں، کیا خیال ہے؟ ہمسایہ پیشاب کرے، دیکھیں نا میں نے بات کر دی، مجھے بھی بات کر کے کوئی اتنی دقت نہیں ہوئی، آپ نے بھی خوشی کے ساتھ سنی، محبت کے ساتھ، ویسے کام آسان ہے یہ؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ نالی بنی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں گندگی جانی ہے، اور ہم نے خود تھڑی نیچی بنائی ہو نا، اور ہمسائے کی گندگی ہماری اپنی غلطی سے کہ ہمیں تھوڑا اونچا کر کے رکھنا چاہیے تھا سلیب کو، لیکن وہ آ کے پھنس جائے نا کبھی گند، تو ڈنڈا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم ہاتھ سے بھی نہیں دروازے پہ دستک دیتے، ڈنڈے سے دیتے ہیں، اور دستک دے کہتے ہیں نکل باہر اور دیکھ تو نے کیا کیا ہے، نکل باہر دیکھ تو نے، اور 50 گلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ہماری اپنی غلطی سے۔ چاہیے نا ہم تھوڑا سا بھائی ہم ٹھیک کر کے بنائیں اپنے سامنے، جو ہم نے بنا رکھا ہے گاڑی اندر لے جانے کے لیے چیز، تو اس کو ہمیں خود جی کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں عجیب معاملہ ہے ہمارا، تھوڑی سی تکلیف پر بھی، تھوڑی سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں مسلمان رہتا تھا، پر بڑا ہی عجیب تھا، رات کو شراب پیتا، لوگوں کو بلا لیتا، ساری رات گل غبارہ کرتا۔ امام صاحب نے عبادت کرنی ہوتی، بڑے پریشان ہوتے۔ ساری زندگی امام صاحب کبھی دربار خلیفہ کے نہیں گئے، کسی نے شکایت کر دی خلیفہ سے، خلیفہ بڑے نیک تھے کہ امام صاحب کا پڑوسی ہے، امام صاحب کو تنگ بڑا کرتا ہے، اور وہ اکثر پریشان رہتے ہیں پر شکوہ نہیں کرتے۔ خلیفہ نے سپاہی بھیجے، پکڑ کے لے گئے، گورنر صاحب نے قید کرا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی، اس نے ساری زندگی ستایا ہے، ساری زندگی اذیت دی ہے۔ امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھے اور گورنر ہاؤس سے لے گئے۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اتنی بار منت کر کے کہا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آئے نہیں، آج خود بخود آ گئے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور حکم ہوتا، مجھے حکم کرتے میں گھر آ جاتا، تکلیف کیوں فرمائی؟
آپ نے فرمایا یار تو میرے ہمسائے کو پکڑ لایا ہے اور مجھے پتا چلا میری وجہ سے پکڑ لایا ہے. تو شرابی ہونے کی وجہ سے پکڑتا تو شاید میں سفارش نہ کرتا, تو اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے پکڑتا تو میں شاید سفارش کرنے نہ آتا, لیکن میری وجہ سے کیوں پکڑ کے لایا؟ کہ حضور آپ کو تنگ کرتا تھا. فرمایا کرتا تو کرے, وہ تنگ کرتا تھا تو مجھے اس کی آواز میں عبادت کرنے پر اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا تھا, اس کی اذیتوں پر صبر کرنے کی بنیاد پر میرا ثواب بڑھ جاتا تھا. مجھے تنگ کرتا تھا تو کرتا رہتا, میری وجہ سے گرفتار نہ کر. ہاں اگر تو شرعی حد قائم کرنا چاہتا ہے, اسے سزا دینا چاہتا ہے, اسے گرفتار کر. بادشاہ کہنے لگا جی, گورنر صاحب کہنے لگے حضور سزا بھی تو دینی ہے نا, وہ شراب بھی تو پیتا ہے. فرمایا پھر اسے چھوڑ, کیونکہ پہلے جو تو اسے لایا ہے وہ شرابی ہونے کی وجہ سے نہیں لایا, میری تکلیف کی وجہ سے لایا. اسے گھر بھیج, دوبارہ سپاہی بھیج, اور اس کو جا کے کہیں کہ اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ تو شرابی ہے, اب تو اٹھا کے لا, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن میری وجہ سے میرا ہمسایہ قید میں رہے, میری وجہ سے. ہمسائے ہمارے کی لڑائی ہو جائے نا کسی پارٹی سے, ہمارے ہمسائے کی, توجہ ہے آپ کی؟ یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے ہمسائے کی کسی پارٹی سے لڑائی ہو جائے, وہ پرچہ کرا دے تو ہم تو جاسوس بن جاتے ہیں, روز دوسری پارٹی کو جا کے خبر دیتے ہیں آج فلاں چودھری کے پاس گیا تھا, آج فلانا اس کے گھر آیا تھا, آج فلاں ہو رہا تھا. بجائے اس کے کہ سپورٹ کرنے کے کہ یار ہم آگے بڑھ کے یا معافی دلائیں اگر غلطی ہے, اور اگر غلطی نہیں تو صلح کرائیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا فریق بن کے کوشش کرتے ہیں کہ پس جائے نا کسی طریقے سے. تو بہت اچھا ہے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری وجہ سے پکڑا تو چھوڑ دے. بادشاہ نے چھوڑ دیا اور جا کے کہنے لگے بے حیا انسان, تو نے ساری زندگی امام صاحب کو ستایا ہے اور آج وہی آ گئے ہیں تیری سفارش کرنے کہ میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اٹھا, آ کے امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ نے بڑی بار سمجھایا تھا کہ شراب چھوڑ دے, میں باز نہیں آتا تھا, لیکن آج آپ کے اس سلوک نے مجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اس حسن سلوک نے, ہمسائے کے ساتھ اپنا رشتہ اس طرح کا رکھیں جس طرح کا رشتہ انسان کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے ویسے ہمسائے کی اولاد سے, جس طرح کا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہمسائے کے ساتھ, جس طرح کا اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کا اس کی زوجہ کے ساتھ. عزیز دوستو, اپنے آپ کو سنواریے. پڑوسی, اچھے پڑوسی ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ گئے ہم, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کے چکر میں ہوتے کہ مجھے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی.